عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن خاتم الذهب. عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجال بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو آج دا درس سونے دی انگوٹھی دے متعلق ہے. لباس کے متعلق سماعت فرما چکے اور آج دا درس جو ہے سونے دی انگوٹھی دے متعلق آیا کہ یہ مرد واسطے سونے دی انگوٹھی جائز ہے یا ناجائز ہے. ناراض تو نہ ہو سکتا. مرد واسطے جائز ہے یا ناجائز ہے. چاہے مرد چھوٹا ہوئے تو چاہے بڑا ہوئے. یہ واسطے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرمایا میرا محبوب تواڈے واسطے بہترین نمونہ بن گیا ہے. دوسرے نمبر دے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا محبوب جو کچھ تانوں عطا کرے انہوں لے لو. وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ انہوں لے لو جھولی اچ پا لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ جس گل تو میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے رک جاؤ. کیونکہ یار دی رضا وچ رب دی رضا ہے, یار دی ناراضگی وچ رب دی ناراضگی ہے. تو اس بات دے اوتے کیونکہ اج کل اہم بات ہے کیونکہ اتھے بھی جتھے بھی رہے تبلیغ کرتے رہے الحمدللہ ڈپٹی جو لئیے سرکار تو ڈپٹی ہے یہ سرکار دی عالم دا کام میں حق دسن کیونکہ ساڑھے اصل یہ رسومات منگڑیاں دے اتنے بھی ہوندن اگے پیچھے کئی آدن وہ گلاں بنیا جو سفر انگوٹھی ہوئے پئی سونے دی یہ ساڑھے اپنے کولو بنیا ہے. شریعت دی یہ بات نہیں ہے کہ مرد جس سفر جا کے پا سکتا ہے وہ جو نہیں یہ کوئی ثبوت نہیں ہے. سدھی گل جو سرکار فرمائے اللہ نے فرمایا میرا محبوب جو کچھ دے. پہلی حدیث پاک پڑھی حضرت ابو ہریرہ پاک راوی نے آقا علیہ السلام فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میرے حضور علیہ السلام نے نہا عن خاتم الذهب حضور نے مرد واسطے سونے دی انگوٹھی نو منع کیتا ہے. حضور روکیا ہے کہ سونا مرد واسطے حرام ہے. سونا مرد واسطے حرام ہے. سونے دی انگوٹھی ہوئے یا جناب من جو ہے سونے دی کوئی ہو لاکٹ گلے چ پا لاوے یہ کئی بڑے شوقین ہوندے یہ لاکٹ پئی ودے ہوندے یہ سب مرد واسطے سونا حرام ہے. اور اسی طرح اس بات دے اتفاق ہے کافی حدیث ہے. ہن اے ویکھو یہ تو حضور فرمایا مرد واسطے سونا حرام ہے. امنا و صدقنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیونکہ بیٹا بھی صحابی تے باپ بھی صحابی حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندن کہ اسی حضور دی کچہری وچ بیٹھے ہویا سے تے ایک شخص آیا آ کے حضور دے سامنے بیٹھا تے ان دے ہاتھ دے وچ انگل دے وچ سونے دی انگوٹھی آئی. عربی آیا شخص آیا دیہات چودوں دے ہاتھ وچ کیا آئی سونے دی انگوٹھی آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی سرکار دی نظر گئی نا
رآ خاتمن من ذهب فی ید رجل، حضور دے اس بندے دے ہاتھ وچ ویکھی سرکار ایویں ہاتھ پکڑ کے اون دے انگلے چ انگوٹھی سونے دی لا کے نہ فنازعہ، حدیث تے لفظ ہے حضور اتار لئی، فتارہ حضور اتار کے پر سٹ دیتے، سونے دی انگوٹھی اتار کے ایک پاسے سٹ دے۔ اگلے گل حضور علیہ السلام فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار، کیا تواڈے چ کوئی اس بات دا اعتماد رکھدا ہے، بھروسہ کردا ہے تواڈے چ کہ سونا ایتھے پاوے تے جہنم دی ایک گل نو پسند کردا ہے کہ جہنم دا کولا انگارہ جو ہے اسی جگہ اس حصے دے اوتے پہنایا جاوے جتھے سونا مرد پاوے؟ تواڈے چ پسند ہے کہ تسی اگ دی دوزخ دا انگارہ جو ہے دوزخ دا پوایا جائے، تو تسی اوتے تے بھروسہ کر لو گے؟ اودے اوتے سرکار فرمایا انگارے دا کوئی بندہ ارادہ کردا ہے؟ اللہ، کسی نے صاحب نے اس کو حضور نہیں، سرکار فرمایا مرد واسطے سونا جائز نہیں۔ بات چلی گئی کیونکہ سرکار ویکھے نو فرمایا جے اگر تو پسند کرنا ہے جہنم دے انگارے نو تو ٹھیک ہے پاؤ۔ بات چیت چلی رہی، یہ یاد رکھو جدو سرکار دی ناراضگی ہوندی سی صحابہ کہندے نے اس ویلے سرکار دے رخ انور اس طرح سرخ ہو جاندے سن جویں انار نچوڑ دیتا گیا، کیونکہ حق دی گل جدو کوئی شریعت دے خلاف بات ویکھو نا، یہ ایمان دی نشانی ہے، اس ویلے بندہ جو ہے جلال وچ آ جانا چاہیے ہے، تے بندہ ناراض ہوئے کیونکہ خوش نہ ہو، دل وچ کل لگ جائے، حکم ہے برائی نو روکو، یا ہاتھ نہ روکو، رخت نال نہیں روک سکتے، زبان نال تقریر کر کے روکو، زبان نال نہیں تو کوئی غلط کام ویکھو دل وچ، یہ اضعف الایمان ہے، ایمان دا کمزوری دا حصہ ہے، بیان ہو چکا دل تجلد خلاف شرک کوئی گل نہیں جی، ایک باری چپ کر سو موڑ اگے جرم جو ہے یعنی کہ اگے ودے جس۔ میرے لجپال تیرے میرے محبوب علیہ السلام نے جدو بات ارشاد فرمائی، محفل لگی رہی، صحابہ رخ تکتے رہے، رسول اللہ جلوہ کر رہے، سبحان اللہ، حضور جو ہے کھڑے ہو کے سرکار تشریف لے گئے اپنے گھر، حضور علیہ السلام اپنی حویلی دے اندر، اپنے حجرے دے اندر، اپنے گھر جدو حضور چلے گئے، اور بات ذرا توجہ دی ہے، سرکار جدو چلے گئے فقیل للرجل بعد ما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس کہا گیا اس مرد کے لیے حضور کے چلے جانے کے بعد، خذ خاتمک، اٹھ ہونتے اے چال ہے مندری انگوٹھی چال ہے، ان تپے بہی تو ڈبا اٹھا لوی، یا گھر کسے بچوں دے کام آ جا سی، انہوں یار چال ہے گھر روجے چپال ہے تے چال ہے۔ صدقے جاوا جو صحابی نے بات عرض کی تھی، اس شخص نے جو عرض کی تھی، اس بندے نے جو عرض کی تھی قال لا، انہیں کہا نہیں، واللہ لا آخذہ ابدا، تسی آدھے پہ ہو اتھے پئی رہے ننگدا ٹپدا رہ جاواں، اس دن میں تو نہیں اس نو چکنی انگوٹھی نو، وقد ترع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دے اتے حضور دی ناراضگی دی نظر چلی گئی، حضور لا کے سٹ دیتی ہے، کیا میں انہوں چک کے ویڑے چلائے جاواں؟ سبحان خدا دی قسم اتھے پئی رہے انگوٹھی، بالکل نہیں لے کے جاواں گا گھر دے اندر، کیونکہ حضور دی ناراضگی دی نظر چلی گئی، حضور اتار کے سٹ دیتی ہے، انہوں میں لے جاؤں، حالانکہ اگر چک لیں دے عقل تو ہے، دیکھو کوئی منت نہیں، حضور تو منع نہیں فرماتے نہ چک نہ حضور روکیا، یہ ہے عشق، ٹھیک ہے نا، جس دکھ وچ میرا ماہی راضی تے سکھ نو چلے پاواں، وہ یہ بات ہے کہ جس محبوب ناراض ہو گئے، رسول اللہ ناراض ہو گئے، تو اس میں نہ نہیں یہ انگوٹھی اتھے پئی رہی سٹ کے، آپ نے توجہ ہی نہ دیتی، وہ تھوکتے نہیں تخت سکندری پہ آقا، جس نے تیرے کوچے میں تکیہ لگایا ہوا، یہ کیا بات ہے کہ ایمان کمزور ہو یا ویکھت ہے پاسے ہو گیا، نانا اے رسول اللہ دے صحابہ دی سنت ہے، ماہی کل سنے دوبٹہ پھاڑ کے امی عائشہ پاک نے اپنی بتیج نو موٹا کو دوبٹہ دیتا، اس طرح عمل کرا ہونا چاہیے ہے، اس بات نے اتے ویکھ لیا سرکار نے، تو سرکار انگوٹھی اتار کے سٹ دیتی، ہن کوئی اگر یہ جائز ہوندی تو میرے حضور اتھے برباد دیں، ٹھیک ہے یار انہوں رکھ صبر اچ پا لئی کر، لیکن نانا
مرد واسطے سونے دی انگوٹھی جائز نہیں ہے، مرد واسطے چاندی دی انگوٹھی جائز ہے۔ کتنی؟ 4 ماہ سے تو زیادہ ہوئے، 4.5 ماہ سے تو کم، 3 ماہ سے 2.5 ماہ سے 4.5 تو اتنے نہ جاوے۔ او دے کوئی سونا جیا نگ پا لو، حقیق پا لوے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے نال یہ انگوٹھی فرض نہیں، میرے محبوب دی سنت ہے، مستحب عمل ہے، ضروری نہیں پا لوے، صرف انگوٹھی دی اذن ہے، اجازت۔ وہ کیڑی؟ چاندی دی، سونے دی نہیں۔ کیڑی؟ چاندی دی، چاندی دی پاوے۔ لہٰذا مسئلہ کیا ثابت ہویا؟ جے کوئی منگنی کرنی بھی ہوئے تو اس ویلے جناب من بچے دی رواج ہوندہ ہے نا، تو کڑی والے منڈے والے کڑی نو پوا کے آنن، کڑی نو اتنے ہر ایک دا اپنا اپنا، ٹھیک ہے جی، منگنیاں کر دیں۔ او دے وچ جڑا ہے سونے دی انگوٹھی مرد واسطے نہیں بنواونی، مسئلہ یاد رکھنا، چاندی دی بنواؤ، سونی کر کے بنواؤ، تاکہ او دے اتے خدا بھی راضی ہو جاوے، سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاوے، منگنی بھی سونی ہو جاوے۔ ایہو جے کام آپاں نوں کرنے چاہیے نے۔ لہٰذا اس بات تے دلیل آ گئی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے مرد واسطے سونا حرام کیتا ہے، انگوٹھی تک بھی اجازت نہیں دیتی۔ جہدے واسطے اذن آئی، جے ملیا آئی تو جناب سونے دا کنگن او حضور فرمایا ہا، سرکار دی پشین گوئی ہے، سراقہ بن مالک پچھو تعاقب کے پیردن اجرت والی رات، جے سرکار دی نظر گئی گھوڑے سمیت زمین دھن سے 2 واری دھن سے، پھر معذرت کی تھی حضور پیچھے میں کسے نو نہیں دسیا، پیچھے کہ ابو جہل 100 اٹھ دیا، شرطہ لئی بیٹھائی۔ سرکار فرمایا سراقہ تو کیڑے کام نو لگیا آیا ہے؟ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ میں سونے دے کنگڑ پہ ویک دا کس طرح دے چاہیے۔ وہ جدو عمر پاک دے دور فتح ہویا تو پھر وہ کنگڑ آئے سراقہ بن مالک نو پوائے عمر پاک، یہی خاصہ جتھے اگر کوئی اجازت دے دیتی ہے وہ حضور او دے واسطے مختص کیتی ہے، مطلقاً اجازت نہیں دیتی۔ جو ایک صحابیاں یعنی کہ انہوں نے یعنی کوئی جسم دی خود خدائی خارش ہے، حدیث پاک ہے کیونکہ حضور با اختیار نے انہوں صرف انہوں ریشم دی اجازت دے دیتی، تو ریشم دا کپڑا اندے نالے فرق پہ جاتا ہے علاج طور دے بطور علاج۔ اس بنا دے ہوتے اے بات اگر سرکار فرما چھوڑی وہ حضور دا اختیار ہے، او دے واسطے مختص ہے، ورنہ عام قانون کیا ہے جو یار فرمایا، جو حضور فرمایا، ریشم مرد واسطے ریشم بھی تے سونا بھی مرد واسطے حرام ہے، عورتوں واسطے جائز ہے، لیکن اگلے جنت اگے مڑ سب کچھ جائز ہو سی۔ مردوں سونے دے کنگڑ بھی ہو سن، چاندی دے ہو سن، موٹی بریک جڑا ہے سبز رنگ چ ریشم ہو سی، جیویں جنتی جیویں نازا نال راسی، جدو چاہے موٹی ریشم پا لوے، جدو چاہے جیویں عیش و عشرت نال وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اتھے صبر کیتی جاوے، اگے پھر ویکھے کہ استقبال کیویں ہونن تے نعمت کیویں ڈھیندیاں رسول اللہ دے غلام۔ سبحان اللہ۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سانو شریعت سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ افضل ذکر لا